نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، اس وقت میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ ہے۔ اس میں اور اس کے آگے کی آیتوں میں اللہ رب العزت غزوہ بدر کا نقشہ بیان فرما رہے ہیں۔ تلاوت کردہ آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بات حقیقت ہے کہ غزوہ بدر کے دن اللہ نے تمہاری مدد کی جبکہ تم بے سر و سامان تھے، پس تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ سامعین کرام، نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ایک ایسے معاشرے میں ہوئی جس کے دن رات ایسی تباہ کاریوں کی نظر تھی کہ الامان والحفیظ، انسانیت نام کی چیز موجود نہیں، حیوانیت کا ننگا ناچ ہو رہا تھا۔ غرض گناہ کی وہ کون سی قسم تھی جو اس معاشرے میں موجود نہ ہو؟ صرف سرزمین مکہ ہی نہیں بلکہ پورا عرب ایک انتہائی خطرناک دور سے گزر رہا تھا۔ جس طرف نظر اٹھا کر دیکھا جاتا ایک عجیب سی کیفیت اور حالت تھی، انسان نہیں بلکہ درندہ محسوس ہوتا تھا۔ چاروں طرف غیر اللہ کی پوجا ہو رہی تھی، کہیں پتھر کے بت معبود، کہیں سورج چاند معبود۔ غرض ہر وہ چیز جس سے کوئی نفع یا نقصان پہنچتا اس کی عبادت کی جا رہی تھی۔ اور ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے کفار قریش کو وادی فارا سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اس ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، فلاح و کامیاب ہو جاؤ گے۔ محض اس اعلان پر جو سراسر کامیابی اور کامرانی پر مبنی تھا، لوگوں نے آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو ستایا، حتیٰ کہ وہ مرحلہ بھی پیش آیا کہ آپ کو اپنے گھر اور آپ کے ماننے والوں کو ستایا اور آپ کو اپنے گھر، اپنے وطن سے جہاں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، یہاں سے جس کی آپ کو محبت بھی تھی، یہاں سے آپ کو در بدر کیا گیا۔ آپ مکہ سے نکالے جا رہے ہیں، زارو قطار سے، آنکھوں سے آنسو روا ہے، فرما رہے ہیں کہ کعبہ روئے زمین پر سب سے زیادہ تم میری نظروں میں تو محبوب ہے۔ خدا کی قسم اگر تیرے مکی اور تیرے رہنے والے مجھے تجھ سے جدا نہ کرتے اور نہ نکالتے تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلتا، کبھی تجھ سے جدا نہ ہوتا۔ آپ نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، ظالموں نے وہاں بھی سکون نہ لینے دیا، سازشیں رچی جا رہی ہے مسلمانوں کو تہتے کرنے کے لیے۔ ابو سفیان کا قافلہ شام سے ہتھیار لے کر آ رہا ہے، آپ کو خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے چند مہاجرین و انصار کو اس قافلے سے ہتھیار چھیننے کے لیے روانہ فرمایا تاکہ مشرکین پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو جائے۔ ابو سفیان جو اس وقت شام سے قافلہ لے کر آ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے میں اونٹ کی تازہ مینگنیاں پڑی ہوئی ہیں، اس نے ان کو دیکھا اور اس نے بھانپ لیا کہ مینگنیوں کے اندر کھجور کی گٹھلیاں موجود تھی۔ اس نے پہچان لیا کہ ہو نہ ہو مدینے والوں کا قافلہ ہمارے تعاقب میں، ہمارا پیچھا کرنے میں لگا ہوا۔ اس نے فوراً راستہ بدلا اور ایک شخص کو مکہ روانہ کیا کہ جا کر ابو جہل سے کہہ دو کہ مسلمان ہمارے قافلے کو لوٹنے کا ارادہ کیے ہوئے۔ ابو جہل نے فوراً 1000 سپاہیوں کے لشکر کو ترتیب دے دیا جو ہر طرح کی سامان حرب و ضرب سے لیس تھا اور مدینے کی طرف کوچ کر دیا۔ ادھر صحابہ کرام ابو سفیان کے قافلے کو تلاش کرتے کرتے ناکام ہوئے اور ادھر قافلہ بحفاظت مکہ پہنچ گیا۔
جب صحابہ کرام مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ مکہ سے ابو جہل 1000 کا لشکر جرار لے کر حملہ آور ہونے والا ہے۔ آپ نے مہاجرین و انصار کو جمع فرمایا اور کہا کہ دیکھیے ابو جہل کا لشکر جرار سر پر آ پہنچا ہے، اب کیا کیا جائے؟ مہاجرین میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے انتہائی خلوص و محبت سے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کے ہاتھ پر ایمان لا چکے ہیں، جو آپ کی مرضی ہوگی وہی ہماری مرضی ہوگی۔ پھر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے جو حکم آپ کو دیا وہ آپ کر گزریے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ واللہ لا نقول کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ غرض یہ کہ جب آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا اور طے کیا کہ جنگ کی جائے، جنگ کی ترتیب دی، صحیح روایت کے مطابق صرف 313 صحابہ کرام موجود ہے اور وہ بھی سال میں کہ صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور چند تلواریں، اور ادھر 1000 کا لشکر جرار جو ہر طرح کے ساز و سامان سے لیس ہے۔ غرض 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو جنگ کا آغاز ہوا۔ آپ علیہ السلام اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے، اللہ رب العزت سے فریاد کر رہے ہیں، اے اللہ ہم بے بس ہیں، ہم کمزور ہیں، اللہم ان تہلک هذه العصابہ من اہل الایمان فلا نعبد فی الارض ابدا۔ اے اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان ہیں جن کو میں نے بڑی محنت اور مرادوں سے پروان چڑھایا ہے، یہی میرا کل سرمایہ ہے، یہی میری جان ہے۔ اے اللہ اگر تو نے آج کے دن ان کو ہلاک کر دیا تو ہمیشہ ہمیش کے لیے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ اے رب کریم، اللہ آپ نے شب معراج میں مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اسلام اور مسلمان ہی سربلند رہے گے۔ اے اللہ اس وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ پہنچا ہے، اس وعدے کو پورا فرما دیجئے۔ جبرائیل امین تشریف لا رہے ہیں، آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ ہاں وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب تم اللہ سے مدد طلب کر رہے تھے اور اللہ نے تمہاری دعاؤں کو قبول کیا کہ میں فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا جو پہ در پہ آئیں گے۔ جس شمع کو خدا روشن رکھنا چاہے، بھلا دنیا کی کون سی طاقت ہے جو اس شمع کو بجھا دے۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اللہ نے اسلام کے شمع کو روشن کر رکھا ہے۔ کافروں کو انتہائی اس میں بدترین شکست ہوئی، جس میں ان کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ جہنم رسید ہوئے۔ اسلام کی یہ پہلی جنگ تھی جس میں اللہ نے اسلام کو زبردست فتح عطا کی۔ پھر کیا تھا کہ اسلام کا ہی عروج تھا۔ غزوہ بدر سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، اسباب کوئی چیز نہیں، بغیر اسباب کے اللہ نے 313 کمزور صحابہ کو 1000 قوی اور طاقتوروں پر غالب کر دیا۔ اس لیے ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے جیسا صحابہ کو تھا۔ آئیے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی وہ یقین کامل اور جذبہ صادق عطا فرمائے جو صحابہ کرام کو اللہ نے عطا کیا تھا۔ تو ہمیں بھی اسی طریقے سے اپنا ایمان اور یقین صحابہ کرام کی طرف بنانے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہاں دھوکہ اور یہ کہ آدمی غفلت اور بھول میں نہ پڑے کہ صحابہ نے کچھ بھی تیاری نہیں کی اور کچھ بھی نہیں تھا، ان کے پاس جو ساز و سامان جو ہو سکتا تھا وہ سب انہوں نے تیار کیا اور اپنے آپ کو بھی تیار کیا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنے آپ کو بھی اور جو بھی ہم کر سکتے ہیں تیار اپنے آپ کو بھی اور ہر طریقے سے اپنے آپ کو مستعد اور چاق و چوبند رہنے کی ضرورت ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ایمان، وہ یقین، وہ توکل جو ان صحابہ کرام کو حاصل تھا وہ ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ خدا بند قدوس مجھ کو بھی اور آپ سب کو بھی ایسا ایمان عطا فرمائے۔